हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लुकमानी दवाखाना। हकीमों की दुनिया में आप सभी मुअज़्ज़ज़ फ्रेंड्स का तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से इस्तक़बाल है। फ्रेंड्स, आज हम आप तमाम ही दोस्तों की खिदमत में रात को जल्दी सोने और सुबह सवेरे जल्दी उठने के बेशुमार फ़ायदे पेश करेंगे। इससे क़ब्ल के सुबह सवेरे जल्दी उठने के फ़ायदे नशर करें, पेश करें। दिल की गहराइयों से, तहे दिल से तमाम ही मुअज़्ज़ज़ फ्रेंड्स की खिदमत में हकीम क़ारी नईम अहमद का प्यार भरा सलाम, आदाब, जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आज हमारा नौजवान आज हमारे घरों के अंदर बददीनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। यानी रात भर मोबाइलों को देखता है, नए नए सीरियल को देखता है, फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, गाने देखता है और सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठता, बल्कि सुबह 9-10 बजे उठता है। ये महरूमी की बात है और बेबरकती की बात है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, सुबह सवेरे जल्दी उठने के बेशुमार फ़ायदे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारा और आपका तमाम कायनात का रब्बुल आलमीन है, आपके और हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड बनाया है, जिसे हम तब्बी ज़बान में पाइनेल ग्लैंड कहते हैं, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, ग्लैंड को हम इंसानी जिस्म का हयातियाती जिस्म के लिए सेल को बनाने वाला एक मिस्त्री, एक इंजीनियर, एक घड़ियाल कहते हैं। और ये हमारे बसरी आसाब यानी देखने वाले आसाब, रगों, पट्ठों और मांसपेशियों से मिला रहता है। दोस्तों, ये देखने में बहुत छोटा होता है, जैसे कि मटर के दाने के बराबर होता है। दोस्तों, दिनों रात में ये ग्लैंड एक मादा तैयार करता है, जिसे हम तिब्बी ज़बान में मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म की खून की नालियों में बहता रहता है और हमारे जिस्म को ख़तरनाक बीमारियों से बचाता है, जैसे कैंसर। दोस्तों, ये बात याद रखें कि ये ग्लैंड सिर्फ़ और सिर्फ रात को ही काम करता है, जबकि मुकम्मल अंधेरा हो आपके कमरे के अंदर। अगर आपके कमरे में रोशनी है और आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, आप सो रहे हैं दोस्तों, तो ये ग्लैंड हरगिज़ अपना काम अंजाम नहीं देता, क्योंकि ये ग्लैंड समझता है कि अभी तक रात नहीं हुई है, अभी दिन ही चल रहा है। दोस्तों, अगर आप रोशनी में सोते हैं तो आप ख़ुद एक कुदरती वैक्सीन से अपने को महरूम कर रहे हो। दोस्तों, रात को जल्दी सोने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि अंधेरे फैलने के बाद हमारा जिस्म अपनी मरम्मत का काम शुरू कर दे, कि तमाम दिन भर में जो कुछ खाया पिया है और मुख्तलिफ़ मेहनत, मशक्क़त, परेशानियाँ और दिमागी काम करके अपनी एनर्जी गंवाई है, अपने जिस्म को जो तकलीफ़, जो थकान दी है, उन सब की मरम्मत ये ग्लैंड, ये आसाब कर सकें, जो कि रात को पुरसुकून वक्त में ही इनके लिए मुमकिन हुआ करता है। दोस्तों, आप चाहे कितने ही विटामिन्स और माजूनात, हलवे, लबूब, खमीरे या कितने ही विटामिन्स की चीज़ें खा लें, मुरब्बे खा लें या पिस्ता, चिलगोज़े, अखरोट वग़ैरह खा लें, लेकिन दोस्तों, ग्लैंड का काम फिर भी ज़रूरी है, आसाब का काम फिर भी हमारे अंदर ज़रूरी है। रात भर मरम्मत के बाद सुबह सवेरे हमारे जिस्म में नए नए हार्मोन्स, नए नए खिलिए यानी सेल बनते हैं दोस्तों, जो कि अगले दिन के कामों और तमाम इरादों और मकासद को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए दोस्तों, रात को जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो। सुबह सुबह और कड़ाके की सर्दी, ये तेज़ हवाएं और ये बाहर सरसर सुरीली ठंडी कोहरे के साथ हवाओं का चलना, और ये 4 बजे का वक्त बहुत कठिन होता है दोस्तों। उस वक्त का उठना बहुत ही मुश्किल होता है,
لیکن دوستو یہ قربانی، یہ مشقت آپ کی سربلندی، آپ کی ترقی اور آپ کی اونچائی کا زینہ بن جائے گا۔ دوستو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ کو صحت مند، دولت مند، ہوشیار اور عقل مند بناتا ہے۔ اگر صبح کو کوئی کام نہیں بھی ہو تب بھی صبح جلدی اٹھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کریں، اس کی بھکتی کریں، اس کی کبریائی بیان کریں اور اپنی روح کو، اپنی آتما کو پرسکون بنائے، منور بنائے۔ دوستو ایک امریکی یونیورسٹی میں تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں ان کی تعلیم، ان کی شکشا، ان کی کارکردگی ان اسٹوڈنٹس سے کئی گنا بہتر اور پائیدار ہوتی ہے جو صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ دیر سے اٹھنے والے طالب علم مختلف الجھنوں کے شکار ہوتے ہیں اور پڑھائی کے دوران بھی سستی اور کاہلی کا اظہار کرتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے سے آپ کی تحقیقی علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ دوستو دنیا بھر کے تمام کامیاب اور آسمان کو چھونے والے سربلند لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کامیابی اور بلندی پر پہنچنے والے لوگ ہمیشہ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے اور اپنے معمولات کے پابند تھے۔ دوستو صبح جلدی اٹھنے سے جسم کو انرجی ملتی ہے، جسم میں پوزیٹیوٹی آتی ہے، جسم میں ایک بہترین فیلنگ آتی ہے۔ صبح کا وقت بہت بڑی دولت ہے دوستو۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں خوبصورتی کا مجسمہ بن جاتے ہیں دوستو۔ صبح جلدی اٹھنے سے ہڈیاں اور اعصاب، رگیں، پٹھے، ماس پیشیاں نہایت طاقتور بنے رہتے ہیں اور دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے، ایک امیونٹی ملتی ہے۔ جلدی اٹھنے سے تمام ٹینشنیں، غم دور ہو جاتے ہیں۔ جلدی اٹھنے والا اپنے اندر حسن و جمال اپنے چہرے پر اور بدن پر محسوس کرتا ہے۔ جلدی اٹھنے سے اسکول، آفس، دفتر، مدرسہ اور تمام ہی کاموں پر وقت پر پہنچو گے اور ٹھیک طرح کام کر سکو گے دوستو، اور گھر واپسی میں بغیر ٹینشن کے واپس آ جاؤ گے۔ دوستو صبح ورزش، یوگا کرنے سے آپ کا موڈ نہایت ہی خوشگوار، فریش رہتا ہے اور محنت کی وجہ سے آپ کی صحت مکمل حفاظت میں رہتی ہے دوستو۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کا موٹاپا، آپ کا کولیسٹرول، آپ کا ایسڈ کنٹرول میں رہے گا، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر صبح سویرے اٹھ کر تیز قدموں سے چہل قدمی کریں، بھاگیں نہیں بھی، صرف تیز ہی چلیں تو آپ کا تمام جسم اور جسم کے تمام اعصاب، خلیے، پٹھے، رگیں کھل جاتی ہیں دوستو اور جسم میں نئی طاقت جنم لے لیتی ہے۔ صبح جلدی اٹھو گے تو ناشتہ بھی پرسکون انداز میں کر سکو گے۔ جلدی اٹھنے سے چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ جلدی اٹھنے سے خوش مزاجی آتی ہے، عجیب خوش اور بہترین خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جلدی اٹھنے سے انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے دوستو۔ جلدی اٹھو گے تو ناشتہ کرنے میں بھی بہت ہی مزہ آ جائے گا۔ جلدی اٹھو گے تو گھر والے بھی جلدی اٹھنے لگیں گے اور سب کو جلدی اٹھنے کا سبب آپ بنو گے اور آپ کی عزت اپنے پریوار کے اندر، اپنے خاندان کے اندر بڑھ جائے گی دوستو۔ جلدی اٹھو گے تو سفر میں بھی بھیڑ سے بچو گے۔ صبح صبح تمام پردوشن، وبا، مختلف قسم کے کیٹاڑو، جراثیم جو کہ دن میں گردش کرتے رہتے ہیں، رات کی اوس سے، رات کی شبنم سے، رات کے واتاورن سے وہ دبے رہتے ہیں اور دھوپ نکلنے پر اور ہوا چلنے پر گردش کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے دوستو نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ ان جراثیم سے، ان کیٹاڑوں سے لڑنے میں ہم کو بہت مدد ملے گی۔ جلدی اٹھنے سے ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رہے گی۔ جلدی اٹھنے سے زندگی کنٹرول میں رہتی ہے دوستو، اور ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے اولیاء کرام کا، ہمارے اسلاف کا، اکابرین کا، صحابہ کا اور کائنات کے
سردار فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح سویرے جلدی اٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ و سجود میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے دوستو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طبی روشنی میں، طبی نبوی میں پتہ چلا ہے کہ دوستو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بیمار نہیں ہوئے ہیں، کبھی بیماری کا شکار نہیں بنے ہیں دوستو۔ ہاں، آخری وقت میں جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت بخار ضرور آیا ہے۔ اس لیے دوستو آپ اپنے گھروں پر، ہم اپنے گھروں پر کنٹرول رکھیں، اپنے بچوں کو جلدی سونے کا عادی بنائیں اور صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنائیں، اس لیے کہ جلدی اٹھنے سے اللہ رب العالمین کی مدد، جسے ہم برکت کہتے ہیں، وہ ہر گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ لیکن جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ اس لیے میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں، میرے چینل لقمانی دواخانہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی عمل کرنے لگیں اور اس عمل کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھ حقیر حکیم قاری نعیم احمد کو بھی اس کا ثواب مل سکے۔ مختلف امراض کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جیسے جدگیس تیزابیت، قبض، بدہضمی، نافنالو کی خرابی، جگر تلی کا بڑھنا، اور اس کے علاوہ مردوں کے مردانہ روگ، اور اسی طرح بے اولاد مایوس روگی ملے، پیلیا روگی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9917571125۔ اپنے دوست حکیم قاری نعیم احمد کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔